بہت شکریہ تسلیم حیدر صاحب آپ کے وقت کا. سر یہ معاملہ ہوا کیا ہے آپ کی طرف سے؟ تو آج نیوز میکرز قسم کی جو خبر آئی ہے اور جو کچھ آپ نے کہا ہے، ابتدا کریں کہاں سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا اور یہ اصل میں کنٹروورسی ہے کیا؟ جی بس یہ جب پارٹی اپنے منشور سے اور ویژن سے ہٹ کے چلتی ہے اور ان کی جو اپنا ایکٹیویٹیز اس طرح کی ڈینجرس اور کلنگ قسم کی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ورکروں اور عہدہ داروں کے ساتھ اس طرح کی مشاورتیں کرتے ہیں، تو پھر جو 20 سال آدمی ساتھ لگے ہوئے ہیں چلتے ہیں تو وہ بیسیکلی ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے منشور کو اور ان کی جو خدمات ہے عوام کے لیے جو انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے تو ہم تو ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ تو ہمیں دوسری جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر جو سچ تھا، حقیقت تھی، وہ میں نے ادھر اپنا برطانیہ کی پولیس کو بتا دیا. اچھا، آپ نے پولیس کو بتا دیا. آپ کی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں پولیس سے؟ میری پولیس سے 2 ہوئی ہیں. آج ہوئی آپ کی میٹنگ؟ نہیں، میری کل ہوئی تھی جی، 2 بجے صبح مجھے انہوں نے چھوڑا. اور کتنے گھنٹے یہ جاری رہی میٹنگ؟ یہ سر کوئی 3 گھنٹے جاری رہی. 3 گھنٹے جاری؟ میں تھا اور میرا سولیسٹر تھے مہتاب صاحب. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے میٹنگ کب ہوئی؟ اس سے پہلے میرے سولیسٹر گئے تھے تو انہوں نے ان سے میٹنگ کر کے آئے، پھر اپوائنٹمنٹ لے کے پھر انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ لے کے آئیں. تو انہوں نے ان سے میٹنگ کر کے آئے، پھر اپوائنٹمنٹ لے کے پھر انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ لے کے آئیں جو وٹنس ہے. پھر میں گیا، میری انہوں نے ساری اسٹیٹمنٹ لی. انہوں نے بولا کہ آپ کو ابھی بہت خطرہ ہے، آپ کی فیملی کو بھی، ہم آپ کو انشاءاللہ پروٹیکٹ بھی کریں گے اور آپ کو بٹن بھی دیں گے. اور مجھے انہوں نے بٹن بھی دیا کہ اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ دبائیں. اسی وقت تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ نے 3 میٹنگ کا ذکر کیا، 8 جولائی، 20 ستمبر اور 29 اکتوبر کو آپ کی میٹنگ. 29 اکتوبر. 29 اکتوبر، بالکل. یہ آپ کی میاں نواز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی؟ میاں صاحب سے میٹنگ ہوئی. تو کیا ہوا ان میٹنگ کے اندر؟ انہوں نے جو بولا ہے جی کہ اپنا جو پہلے تو ارشد شریف کی انہوں نے ڈیوٹی لگا رہے تھے، تو جس کو میں نے ڈینائی کیا کہ میرے پاس کوئی ایسے آدمی نہیں ہے جو ارشد شریف کی جان لے لیں ادھر اپنا کینیا میں. پھر انہوں نے عمران خان کا ٹارگٹ دیا، تو میں نے کہا جی انشاءاللہ اس پر میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گا. تو انہوں نے بولا کہ آپ نے دینے ہیں شوٹر اور ہم جو ہے نا اپنا وزیر آباد میں آپ کو جگہ ملی. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ 8 جولائی کو بات پہلی دفعہ ہوئی تھی یا کب ہوئی تھی یہ بات؟ 8 جولائی کو جو ہے نا وہ 8-10 جو ہم ممبران تھے نا بیٹھے ہوئے تھے جدھر پہلی میٹنگ انہوں نے کی. اس کے بعد انہوں نے مجھے چوز کیا اس کام کے لیے. اچھا، پھر یہ دوسری میٹنگ کب ہوتی ہے 20 ستمبر کو؟ اس وقت کیا ہوا؟ 20 ستمبر کو انہوں نے بولا کہ ارشد شریف کا جو ہے نا وہ ہم کر لیں گے. بولا تو آپ نے عمران خان کا جو ہے نا اس کا آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا جی بالکل آپ کو انشاءاللہ پوری ہیلپ کریں گے، ساتھ چلیں گے. 20 سال پارٹی کے ساتھ انویسٹ کیے ہیں ہم نے تو انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے. تو میں پھر ادھر اور کیا کہہ سکتا تھا ان کے سامنے بیٹھے ہوئے. تو اس کے بعد لیکن یہاں پر معاملہ ہے کہ 2 جانیں لینے کا. ایک عمران خان کی جو اس وقت کا ہماری اس صدی کا اور اس جو موجودہ وقت جا رہا ہے سب سے زیادہ مقبولیت اور لوگوں کی نظریں اس کی جان لینے کا معاملہ تھا. اور پھر دوسرا معاملہ ارشد شریف کا، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ہمارا بھائی. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں انہیں روکا کہ آپ جو پلان کر رہے ہیں میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جان لینے کا معاملہ جی میں نے بولا ان کو کہ جو ارشد شریف والا ہے وہ تو جرنلسٹ ہیں، تو آپ اس کا وہ کہتے ہیں اس کے پاس ہماری کچھ ویڈیوز ہیں جو بڑی سیکرٹ ہیں تو وہ اس سے لینی ہے، لیپ ٹاپ بھی لینا ہے تو اس سے پوچھنا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ ریلیز کر دے گا. تو اس سے پہلے وہ ریلیز کرے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کام جو ہے نا. مجھے بتایا کہ مریم نواز میاں صاحب کے ساتھ میٹنگز ہو گئی ہیں میری اور انہوں نے فری ہینڈ دیا ہے کہ اس کا کام تم آپ کریں. تو میں نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کینیا میں جا کر اس کے ساتھ جیسا کرے. تو آپ نے اس سے پہلے تو کہا کہ خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ آپ گجرات کی ہیں، تعارف کرایا تھا کہ یہ جو ہے نا ڈنڈی پٹی ہے گجرات میں. تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ بڑے مضبوط ہیں تو آپ نے گجرات میں لانگ مارچ میں خان صاحب کو شوٹرا میں دینے ہیں اور ہم آپ کو وزیر آباد میں جگہ دیں گے. ادھر سے خان صاحب کو جو ہے نا ان کو ختم کرنا ہے تاکہ جنرل نے چیف آف آرمی کی تقرری سے پہلے مجھے ان دونوں سے صفائی چاہیے تاکہ میں جا کے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن سکوں. یہ
آپ نے ڈائریکٹ آپ کو کہا تھا؟ ہاں جی، میں 20 سال سے سر ساتھ ہوں، میری خدمات ہیں پارٹی کے لیے، اور وہ بالکل صاحب نے جیسے ملک ارشد کی ویڈیوز دی تھی تو وہ اعتبار کرتے تھے، کیونکہ ناصر بٹ صاحب کو وائس پریزیڈنٹ میں نے بنایا تھا مسلم لیگ نون برطانیہ۔ ڈائریکٹ آپ کو کہا کہ تسنیم آپ کو کیونکہ جن شخص کا آپ نام لے رہے ہیں وہ لے کر آئے ہیں تو ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں، ڈائریکٹ انہوں نے ڈائریکٹ؟ ہاں جی، ان کے آفس میں، ہاں جی ڈائریکٹ۔ کیا انسٹرکشنز دی تھی؟ یہ انسٹرکشن دی تھی کہ جب یہ لانگ مارچ گجرات کے حدود میں جاتا ہے تو آپ کو وزیر آباد میں جگہ دی جائے گی آپ کی شوٹ، اور آپ نے ان کو جتنے بھی ہے خان کے علاوہ جتنے بھی اور ہیں مرتے ہیں مرنے دیں، انشاءاللہ پورا ہم دیکھ لیں گے اور یہ صفائی کریں، ان کو ختم کرائیں۔ کتنے گھنٹے ملاقات جاری رہی آپ کی نواز شریف صاحب؟ یہ زیادہ 45 منٹ جاری رہی، اس کے بعد انہوں نے بولا جی ٹھیک ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو 1 گھنٹے تک کال کو میں نے کال کی کہ میں نے کہا میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، میں نے کوشش کی ہے، میرے پاس تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ بس ہمارے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ ہم نے اور جگہ سے بندوبست بھی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا جی۔ تو تسلیم یہ جو ملاقات تھی، جو آخری ملاقات آپ کی ہوئی 29 اکتوبر کو، اس دن آپ نے کنفرم کیا کہ بندے میرے پاس نہیں ہیں، اور 29 کو میں نے ان کو کنفرم کیا کہ میرے پاس نہیں، کیونکہ لانگ مارچ شروع ہو چکا تھا، گجرات کی طرف جا رہا تھا۔ بولا جی کہ چلیں وہ بلا رہے ہیں اور یہ لاسٹ میٹنگ کریں کیونکہ وہ گجرات کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب یہ خان صاحب پر حملہ ہوا اور آپ کو پتا چلا تو آپ نے جا کر کہا نہیں، یا آپ کو پتا تھا کہ یہ کس نے کروایا؟ دیکھیں میں نے تو نہیں بتایا، مگر وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے چلیں اس دفعہ بچ گیا ہے، مگر یہ ہے کہ اٹیک تو انہوں نے کروا لیا۔ بعد میں انہوں نے ایک پارٹی بھی ارینج کی سیلیبریشن کی، جو اپنا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے تسلیم؟ کیونکہ یہ بڑے جی میں ایک جیتا جاگتا سپوکس پرسن ہوں برطانیہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور مجھ پہ بڑا وہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں اور سب کے ساتھ بڑی اچھی دوستی بھی ہے، تو اور میں ثبوت ہوں۔ جی جی، چونکہ جب آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، جی پولیس آپ سے پوچھے گی کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں، آپ کہیں گے میرے پاس ویڈیو موجود ہے، میرے پاس تصویریں موجود ہیں، میرے پاس آڈیو موجود ہے۔ تصویریں میں نے دی ہیں، مگر یہ ہے کہ میں زیادہ تصویریں اتنی زیادہ نہیں کھینچتا۔ دوسرا اس طرح کی میٹنگ میں پھر وہ فون کہتے ہیں باہر رکھ دیں اور آپ اندر آئیں، سب کوئی وہ جو خاص ہوتی ہے میٹنگ اس میں کہتے ہیں کہ اپنے فون باہر رکھیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب یہاں کی پاکستان کی پولیس تو اور طرح سے کام کرتی ہے، برطانیہ کی پولیس کو آپ کو ایویڈنسز دینے ہیں، اگر آپ ایویڈنسز نہیں دیتے تو پھر اوبیسلی یہ کہا جائے گا کہ برطانیہ کی پولیس جو ہے، اگر آدمی کوئی ایویڈنس دیتا ہے بول کے کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، تو برطانیہ کی پولیس اس ایویڈنس کو بالکل ایکسیپٹ کرتی ہے، اور کورٹ برطانیہ کی پولیس جو ہے وہ کورٹ میں اگر میں جا کر ان کو بتاتا ہوں کہ میں میٹنگ میں تھا تو وہ میری بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ادھر کا لا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے بریسٹر نے بالکل آپ کو بتایا ہوگا۔ اب پولیس کیا کہہ رہی ہے، کیا ہوگا اس کیس کے اندر؟ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے سی آئی ڈی کو دیا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم گو ایڈ کریں گے، اور پہلے تو ہمیں آپ کی پروٹیکشن دیکھنی ہے کیونکہ آپ ڈینجر میں ہیں، تو ہم نے پہلے تو آپ کو دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم ان کو بھی انشاءاللہ 1 by 1 پکڑ کے لائیں گے، یا ان کا ہم انٹرویو کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ جس شخصیت نے آپ کی میاں نواز شریف سے ملاقات کروائی، ان سے آپ کتنے عرصے سے ہیں جن کو آپ نے وائس پریزیڈنٹ بھی بنوایا؟ میرے 30 سال پرانے دوست ہیں، تو ویسے بھی ہم نیبر بھی ہیں برطانیہ۔ جس گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ والا گھر آس پاس نزدیک ہی رہتے ہیں؟ ہاں جی نزدیک۔ تو انہوں نے آپ کو کہا نہیں کہ تسلیم یہ کیا کیا تم نے، 30 سال کا یارانہ تھا اور ختم کر دی بات، کہ ضمیر ایک دم سے جاگ؟ کیا ہوا، کیا کہا؟ میں نے ان کو بولا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں یہ پارٹی کس طرف، یہ کون سی کس قسم کی ڈینجرس ایکٹیویٹیز کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ بھی اس پارٹی کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری عمر ان کے ساتھ ہو گیا تو چھوڑ کے اب کدھر جاؤں؟ میں نے کہا ادھر آپ پھنس جائیں گے، یہ میں بھی 20 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، تو یہ ابھی یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ استعمال کیا جا رہا ہے، واقعی استعمال کیا جا رہا ہے؟ جی میں یہ ہم اکٹھے بڑے ہوئے ہیں، ادھر کی ساری فیملی کو میں جانتا ہوں، ان کے بچوں کے نام جانتا ہوں، وہ میرے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہیں بچے ان کے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا برطانیہ جانتا ہے کہ آپ کو کوئی دھمکی ملی ہے؟ کیونکہ اس کے فوری بعد پورے پاکستان میں دھمکیاں مجھے کافی آئی ہیں کہ ہم آپ کی جان لے لیں گے۔ میں نے پھر ان کو بتا دیا سی آئی ڈی کو، وہ کہتے ہیں بالکل فکر نہ کریں، جو آتا ہے آپ ان کو بولیں آئیں۔
اب یہ جو ثبوت آپ کے پاس، ثبوت کیا آپ کی صرف ایک گواہی ہے جو آپ خود کہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ سب کچھ ہوا اور مجھے یہ سب کچھ کہا گیا تھا؟ جی مجھے یہ کہا گیا اور میں نے جن سے باتیں کی وہ بھی آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی وٹنس سٹیٹمنٹ دیں گے. جو بزنس مین ہے ادھر کے ملک لیاقت صاحب، بڑے ماشاءاللہ عزت دار آدمی ہیں، وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں کہ میں جا کے کورٹ میں وٹنس دوں گا سٹیٹمنٹ کہ مجھے سید تسنیم حیدر شاہ نے یہ بات بالکل ایسے ہی بتائی تھی. ملک لیاقت صاحب کیا کرتے ہیں؟ کیا ملک لیاقت صاحب ڈیولپنگ کا کام کرتے ہیں، 100 فلیٹس بناتے ہیں لندن میں، اور ماشاءاللہ ہی از اے ویل نون اینڈ امیر آدمی ہے. آپ کو پاکستان کی کسی ایجنسی نے رابطہ کیا ہے؟ لا انفورسمنٹ؟ مجھے جو اپنا پولیس والوں نے رابطہ کیا، آر پی او صاحب نے، جے آئی ٹی جو انہوں نے بنائی ہے، ان سے میری گفتگو، انہوں نے مجھے شامل تفتیش کر لیا، میں نے ان کو سب حقیقت بتائی. اور آپ کے بیرسٹر نے کیا بتایا کہ اس میں کیا؟ بیرسٹر نے بولا کہ جدھر بھی کوئی آپ سمجھیں آپ پھر میرا نمبر دیں تو میں سب کو ڈیل کروں. اچھا، ایک پروپیگنڈا آپ کے حوالے سے یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں آپ کا ایک کرمنل ریکارڈ بھی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ ضرور یہ بتائیں کہ یہ افواہ ہے، کوئی ایسی چیز واقعی موجود ہے یا کیا معاملہ ہے؟ جو ادھر دیکھیں جو تھی نا اپنا پولیٹیکلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتا تھا، تو جو پاکستان کاف لیگ ہے وہ میری مخالفت کرتے تھے، تو بیسیکلی جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے میرے اوپر پرچے شرچے کروا دیے جو میں ادھر نہیں تھا. تو اس طرح سیاست میں چلتا ہے. تو اس کے بعد پھر میں ادھر ہی ہوں، بچے ادھر پڑھتے ہیں تو اتنا ٹائم بھی نہیں ملا واپس جانے کا. آپ امریکہ بھی رہے ہیں؟ جی امریکہ میں بھی رہوں. بالکل آپ رہے ہیں. اچھا، اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ چونکہ جس قسم کے اس وقت آپ کے حوالے سے بھی کچھ تصویریں سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہے، آپ نون لیگ کے ورکر ہیں یا تحریک انصاف کو اب جوائن کر لیا، یا یہ صرف ایسے ہی ہے کہ میرا کوئی تحریک انصاف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میں ان کا کوئی ممبر ہوں. میں ممبر پاکستان مسلم لیگ کا ہوں. صرف ادھر ایشین کمیونٹی ہے، 1.3 ملین پیپل ہیں، سب ایک دوسرے کو کسی پارٹی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادھر پیپل پارٹی والے بھی دوست ہیں سارے، وہ بلاتے ہیں کھانے پہ، اکٹھا کھاتے ہیں، سارے بیٹھے ہوتے ہیں. پارٹی تو بعد میں شروع ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ پیپل پارٹی کے ہیں. آج ابھی بھی دیکھیں مجھے جو سجاد خان صاحب ہیں راول پنڈی سے، وہ نون لیگ کے ہیں، انہوں نے مجھے ابھی کال کیا ہے راول پنڈی سے کہ کیا ماجرا ہے، تو میں نے ان کو بھی بتایا. ہماری تو سب کے ساتھ تعلقات ہیں. اس طرح کافی پیپل پارٹی والوں نے بھی مجھے کالیں کی، دوست ہیں. ہر ایک نے اپنے اپنی پارٹی چوز کی ہوئی ہے. میری اپنی ہے پاکستان مسلم لیگ، اور اگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ غلط طرف جا رہی ہے تو اگر میں چھوڑتا ہوں تو پھر یہ میری اپنی چوائس ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن عید والا دن تھا، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد آ گیا جو ان کی ویڈیو ہے جس کے بارے میں آپ نواز شریف صاحب کو ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، عید والے دن نماز ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جو باہر لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی آپ اندر بلا لیں. کیا جو حوالہ دے رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے؟ آپ کی ملاقات عید والے دن؟ بالکل جی، ہم عید والے دن بھی ان کو ملتے ہیں جب عید آتی ہے. اس کے علاوہ فرائیڈے کو بھی میرا نام لکھا ہوا ہے اور ہم جا کر ادھر جو اپنے نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، عید جاتے ہیں تو ہے نا، ہمارے وہ لیڈر ہیں تو ہم ان کو ملنے جاتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسی غلط بات نہیں. اچھا، تو مریم نواز صاحبہ بھی آتی ہیں، میں ان کو بھی، جب ان کے امی بیمار تھے تو میں ان کو ہاسپٹل بھی لے کے جاتا ہوں. بالکل، آپ کی ایک تصویر میں نے دیکھی ہے جس میں، کیونکہ میں ان کو اپنی گاڑی میں اور وہ دونوں تھے، اپنی مجھے بھیجا تھا کہ آپ کو لیں، میں ان کو ایون فیلڈ سے پک کر کے تو ہاسپٹل لے کے آرمی اسٹریٹ لے کے آیا. آپ مریم نواز کو پک بھی کرتے رہے. کلثوم نواز جب ان کی والدہ، ایک دفعہ میں نے ان کو پک کیا، بیگم کلثوم نواز کا میں نے جنازہ اپنے ہاتھ سے چکا، ویڈیو دیکھ لیں، میں نے خود پک کر کے لے کے گیا. آپ مریم کو پک کر کے ہارلے اسٹریٹ کلینک چھوڑ کر آئے تھے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی. اچھا، وہ ہارلے اسٹریٹ کے باہر کیا وہ جو پکچر ہے. جی مجھے چونکہ یاد ہے، میں نے بڑا ایکسٹینسولی اسے کور بھی کیا. اچھا، اس میں سب سے جو ایک اہم بات یہ ہے کہ جب آپ نواز شریف صاحب سے ان تاریخوں پر ملنے گئے ہیں تو سی سی ٹی وی فوٹیج تو آس پاس کی ہوگی جو پولیس دیکھیں جی، یہ سٹی آف لندن ہے تو آپ جدھر بھی جائیں سی سی ٹی وی ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی جتنے بھی پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، میاں صاحب مجھے ڈائریکٹ کال بھی کرتے ہوتے تھے اور میں 20 آدمی لے کے جاتا رہا ہوں. اس وقت زبیر گل صاحب تو دبئی میں پھنسے ہوئے تھے اور ناصر بٹ تو اکیلا آدمی تھا، اس کے پاس تو بیچارے کے آدمی نہیں ہے. وہ مجھے کہتا تھا شاہ صاحب، میں نے کہا میں لے کے آتا ہوں، اور ان سے آدمی اکٹھے نہیں ہوتے تھے. میاں صاحب مجھے خود کال کرتے تھے کہ بیٹے آدمی لے کے آئے. ان کو ہم گھر میں ایون فیلڈ بیک ڈور سے اندر گزارتے تھے جب پی ٹی اے والے لڑنے لگتے تھے اور گالیاں دی. اچھا،
आपको ये मालूम है कि अगर आप ये साबित ना कर पाए तो वो तो अभी से कह रहे हैं, बल्कि वो उन तमाम चैनल्स के बारे में भी कह रहे हैं कि ये झूठी खबरें हैं, ये खबर हमारी नहीं है, खबर सर वो तो जरदारी साहब ने भी बोला था कि उज़ैर बलोच झूठ बोलता है, वो तो जरदारी साहब ने भी बोला था। ये तो सब बातें हैं, कोर्ट में जाएंगे तो उधर हमारा काम है साबित करना कि हम मीटिंग में थे और मेरे साथ क्या बातें। लेकिन तस्नीम, इतनी देर बाद आपको क्यों ख्याल आया? ये एक बुनियादी सवाल इसलिए भी है क्योंकि अरशद के साथ मैंने काम भी किया है। अरशद शरीफ हमारा भाइयों की ये बड़ी मजबूत पार्टी है, इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो ज़ाहिर हम भी बच्चे हैं, छोटे छोटे आदमी सोचता है कि मैं किस लफड़ों में फंस चुका हूँ। फिर एक दिन आप देखते हैं कि कोई एक आदमी उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो अभी मैं खड़ा हुआ तो इंशाल्लाह एक दो और भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उनके साथ भी मेरा राब्ता हुआ है, इंशाल्लाह वो भी आगे स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। और क्या मजीद इंकशाफात भी हो सकते हैं? मजीद इंकशाफात करेंगे कि शाह साहब जो बात कर रहे हैं हम एग्री करते हैं, और इंशाल्लाह मैं उनको लाऊंगा इस प्लेटफॉर्म के साथ। कभी कोई ये कहना नहीं चाहिए, कभी कोई पैसों के हवाले से भी बात हुई कि ठीक है जी ये काम करें और हम आपका काम जो है कहीं और? नहीं जी, कभी पैसों की बात नहीं, आज तक नहीं पैसों की, एक पैसा भी हराम है। हमने आज तक ना कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लिया, बल्कि जितने भी आदमी हम लेके जाते हैं उनको खाना अपने पैसों से खिलाते हैं, और जो बाहर खड़े होते हैं वो हमारी वजह से खड़े होते हैं। अगर कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तलक नहीं रखता वो भी मेरे लिए जाते हैं कि चले हम आपको जा रहे हैं। तो कितने अरसे से आप ये एक्टिविटीज, क्योंकि ये कहा गया कि मैं तो 20 साल से इनके साथ हूँ। तर्जुमान नहीं है, क्योंकि मैं 5 साल से हूँ। बुनियादी ओहदा क्या है पार्टी के अंदर? मैं स्पोक्स पर्सन हूँ इनका। मरियम औरंगजेब ने कहा है तो कोई नहीं है जी हमारे। मरियम औरंगजेब तो पाकिस्तान की, बरतानिया का, इधर लंदन का तो मैं हूँ। क्या बॉडी के बारे में बता दें कि नून लीग के बॉडी में कौन कौन और है जो बाकी दीगर लोग हैं? उसमें जो अपना सदर है ज़ुबैर गुल साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जो नासिर भट्ट साहब हैं, इसी तरह जनरल सेक्रेटरी हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंधु साहब हैं, यूथ विंग के सदर अंजम चौधरी हैं, एक और हैं अंसर साहब हैं, वो यही होते हैं। और इनमें क्या है, बस ये इन्होंने रखे हुए जनरल सेक्रेटरी। आपके पास इस वक्त तो पुलिस रिपोर्ट है, अगर आप हमें दूर से सिर्फ दिखा सकते? पुलिस रिपोर्ट मेरे सोलिसिटर के पास है, मैं उनका आपको नंबर टेक्स्ट कर दूंगा मेहताब साहब, आप उनको कॉल करें, आपको सारा कुछ देंगे। बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही पुलिस और कुछ चीजें बुलाएगी तो वो भी आपको साथ साथ। तो पाकिस्तान किस तरह शामिल तफ्तीश होंगे? पाकिस्तान एम्बेसी जाएंगे, एम्बेसी के जरिए? पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर इधर के ये इजाजत देंगे पुलिस वाले कि ठीक है आप उधर जाएं, पहले इधर तो मुकाबला करें ना, तो उसके बाद जब उधर बुलाएंगे तो फिर उधर मुकाबला करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि ये हमारे ऊपर भी एक बोझ है, और हम ये आपको जब ये मालूम हुआ कि ये अरशद के हवाले से कुछ कर सकते हैं, इमरान खान पर हमला हो सकता है, आप क्यों नहीं गए? आप ये कहते हैं कि लेट हो गए, देर हो गई, गलती हुई, करना चाहिए था। सब कहते थे शाह साहब बड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर है, इसमें बिल्कुल खामोश रहना है, ये पार्टी अभी क्रिमिनल एक्टिविस्ट की तरफ जा रही है, इस पार्टी से पीछे ही हट जाए, इधर काम ठीक नहीं है। वो कहते हैं शाह जी मैं इतना फंस चुका हूं कि आप वापस भी नहीं निकल सकता। तो मैंने कहा निकलने का रास्ता है, आप बरतानिया की पुलिस को बताएं। उनको मैंने बहुत पहले भी बोला था, मगर वो दोस्त हैं बड़े अच्छे, बहुत पुराने तलक हैं, तो वो छोड़ना चाहते थे मगर डर जाते थे। नहीं तो क्या आपको वो तो कह रहे हैं कि मैं कानूनी कार्रवाई भी करूंगा, जिसने खबर? वो तो कह रहे हैं ना, वो तो अपनी जान बचा रहे हैं ना, कि दोस्त हैं कि चले मैं कानूनी कार्रवाई करेंगे तो उल्टे अंदर हो जाए, ये भी मैं आपको बता दूं। और मैं नहीं चाहता, मैं कहता हूँ दोस्त हैं, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो आराम से अपना जो है ना, जो भी सही हालात हैं, जो सही मीटिंग्स हुई हैं उनके बारे में बरतानिया की पुलिस को बताएं, ना कि अपने लिए और प्रॉब्लम पैदा करें और ना किसी दूसरे के। आपने इस अरसे में कुछ कारोबारी शख्सियात से भी बात की है, इसके अलावा किसी को बताइए बात कि जनाब ये हो गया है? इसके अलावा मलक लियाकत साहब को पता है, एक सियालकोट के हैं ताहिर चीमा साहब, वो भी बिजनेसमैन है, वो भी मैंने बताया था। इस तरह मलक लियाकत साहब ने काफी जो MPs हैं, कुछ उनके दोस्त हैं, उनको बताया। काफी वो कहते हैं मैंने ओहदेदारान को बताया, मगर खान साहब पे फिर भी अपना हो गया। और PTI के लोगों में से किसी को बताया आपने? PTI के लोगों से भी पता था, हाँ जी। उनको भी आपने बताया कि? मैंने नहीं बताया। अब आपने बताया कि अब तो खैर वो खबर भी आ गई, लेकिन अब आपने बताया कि कुछ किरदार ऐसे हैं, इन किरदारों के बारे में जो कुछ करवा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा जी कि हमने बंदोबस्त कर लिया। आपको मालूम है कि कहाँ बंदोबस्त हुआ, कौन लोग थे? क्योंकि
ایک تو حملہ ہوا ہے، ایک تو خان صاحب پہ حملہ ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جس لڑکے نے ایک جی یہ نہیں مجھے پتا کہ انہوں نے یہی بولا تھا کہ ہم نے ان کا بندوبست کر لیا، آپ نے شوٹر نہیں دیے تو انشاءاللہ ہم نے بندوبست کر لیا، آپ بس ہماری پارٹی کے ساتھ ہیں پرانے ہیں، ٹھیک ہے بس آپ دیکھیں۔ تصویب یہ ایک بڑی ایسی بات ہے کہ شوٹر آپ کے پاس کہاں سے، مطلب آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ بس وہ صاحب نے کچھ تعارف ہی ان کو ایسا کروایا کہ شاہ صاحب بڑے ڈنڈی پٹی، بڑے کوئی گجرات کے ڈون ہے، بڑے مضبوط آدمی ہے۔ یہ ابھی کروایا تھا تعارف کے پہلے کروایا تھا؟ پہلے بھی کروایا ہوا تھا، تم نے مجھے پوچھا بھی کہ مجھے پتا چلا کہ آپ ڈنڈی پٹی بڑے مضبوط ہیں، میں پھر تھوڑا سا مسکرایا، میں نے کہا جی میاں صاحب، تو کہتے ہیں مجھے کیونکہ اگر آپ پارٹی کے ساتھ 20 سال سے ہیں نا تسلیم، تو ان کو معلوم ہوگا کہ آپ، اور پھر اوپر سے آپ ترجمان بھی لندن میں ہیں، تو ان کو معلوم ہوگا جی وہ تو میں 5 سال سے ہوں، میری تو ملاقات پھر ادھر جو مجھے ان کے ساتھ ملاقات تو ہم نے زبیر گل کے ذریعے وائس پریزیڈنٹ بنوایا، میں نے اور ملک عمر نے۔ لیکن جب پارٹی کوئی ترجمان بناتی ہے، اور اگر آپ 5 سال سے ترجمان ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں بالکل ہوں گے، تو وہ تو پھر قائد کو پتا ہوگا نا آپ کے کہ بھئی ہمارا، سر ان کو پتا ہے میں ایون فیلڈ کے باہر کے علاوہ جو سٹین ہوپ ان کی جو اپنا بزنس ہے، جو ان کے بیٹے کا آفس ہے، اس کے باہر بھی دیکھے جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ مجھے آگے کرتے ہیں، تو میں ادھر بولتا ہوں کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا میں سپوکس مین ہوں، سید تسنیم حیدر، پھر سوال شروع ہوتا ہے اور میں جواب دیتا ہوں، بلکہ انٹرویو میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر کسی کو اعتراض تھا تو اس وقت اعتراض کرتا۔ اچھا اگر ہم اگر صاحب کو اور باقی جو نون لیگ کی قیادت ان کو آپ کے ساتھ بٹھا دیں، آپ مناظرے کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ جناب آئیں، میں تو ابھی بھی کہتا ہوں صاحب آئیں جناب، گھر بھی آئیں میرے سامنے، میڈیا بنائیں اور آپ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر انہیں ابھی ہم کوشش کریں ٹرائی کرنے کی، آپ کال بلا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھ لیں، کیونکہ ادھر کی برٹش پولیس کے حساب سے اگر انہوں نے بولا کہ آپ ان کے ساتھ آئیں، ابھی انہوں نے مجھے منع کیا ہوا ہے کیونکہ وہ انہوں نے میری پروٹیکشن کے لیے، اگر آپ تھوڑا ویٹ کر لیں، کیونکہ یہ جو ہے نا میں اپنے سولیسٹر سے بات کر کے اگر وہ بولے کہ آپ نے مجھ سے پرمیشن نہیں لی، یا پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں، بالکل صحیح، آپ کی سیکیورٹی سر پہلے، اور اللہ تعالیٰ یہ میرا ڈینجر ہے، وہ کہتے ہیں آپ کی فیملی اور آپ کو بہت خطرہ ہے اور مجھے تھریٹس بھی بہت آ رہے ہیں، مگر میں کھڑا ہوں۔ نون لیگ میں سے کس نے رابطہ کیا سر؟ نون لیگ میں سے اپنا جو ہے سجاد خان صاحب جو راولپنڈی کے ہیں، جنہوں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا اور وہ تحصیل ناظم رہے ہیں۔ لندن سے کس نے رابطہ کیا؟ انہوں نے راولپنڈی سے رابطہ کیا، لندن سے ناصر بٹ صاحب کا جو ہے نا وہ مجھ کو ٹیکس آیا۔ کیا کہا انہوں نے ٹیکس میں؟ انہوں نے ٹیکس میں مجھے جو ہے نا اپنا میری ویڈیو بھیجی کہ آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ مجھ کو بھیجی۔ آپ کو پریس کانفرنس کی کاپی، مطلب ایک میسج کیا، وہ لنک بھیجا، اور انہوں نے اور کچھ نہیں کہا؟ کچھ نہیں، انہوں نے جی کچھ بھی نہیں کہا، نہ انہوں نے کوئی کال کی ہے، اگر کال کریں گے تو میں اٹھا بھی سکتا ہوں، مگر اس وقت وہ بھی نہیں کریں گے، ان کو برطانیہ کی پولیس کا پتہ ہے، اگر کال کریں گے تو ریکارڈڈ